جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب آپ تک نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ کیبنٹ کے حوالے سے، آج ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں اہم دن تھا کیبنٹ کے لیے، کیونکہ بہت ساری تنقید آ رہی ہے، بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور اسپیشلی جو اس کا پیلٹس کا ایشو تھا، جس طرح پی اے اے کا آپ کہہ سکتے اوور نائٹ ایسے کوئی 24 گھنٹوں کے درمیان پی اے اے بین ہو گئی، یورپ میں بین ہو گئی، اس کے بعد باقی ملک ہیں، یو این او نے اپنی انہوں نے ایڈوائزری وغیرہ جاری کر دیا، پورے پاکستان میں ایک ریئیکشن آیا ہے ہر جگہ سے۔ آج ہم دیکھ رہے تھے بلاول بھٹو نے بھی انہوں نے دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی اور بڑے سیریس چارجز لگائے، اور خود حکومت کے اندر سے بھی آوازیں کچھ آ رہی تھیں کہ یہ ہم نے آ کے پی اے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور کیسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، لہٰذا یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج کیبنٹ کا آج جو یہاں پہ اجلاس ہونا تھا اور ہوا جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان میں، تو یہ ایشو اٹھنا ہی تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ سو میں نے کچھ اپنے سورسز وغیرہ جو ہیں کیبنٹ کے، تو میں نے چیک کیا ہے کہ آج کیا اس پہ بات ہوئی۔ اتنا بڑا ایک پاکستان کا ڈیبیکل تو اپنی جگہ پہ ہے پی اے کا، وہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پی اے کو ختم کر دیا آپ نے، وہ تو مطلب ایک اس کو لاسٹ کافن والا حساب ہے کہ آخری آپ کا جو کیل تھا نا، تو وہ آپ نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے کافن میں، کہ اب یہ شاید یہ نہیں سنبھل سکے گی، پوری دنیا میں جو ریپوٹیشن تھی ہماری تو وہ خراب ہو کر رہے گی یہ۔ تو میرے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں 3-4 بڑے ایشوز جو ہیں نا وہ آئے ہیں، میں آپ کو 1 بائی 1 میں آپ کو پہلے بتاؤں۔ سب سے بڑا جو ایشو اٹھا ہے وہ پی اے اے کے پیلٹس کے حوالے سے، جو حکومت نے یا ان کے منسٹر ایویشن کے ہیں جو غلام سرور خان صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پہ بہت سارا آج وہاں پہ ریئیکشن آیا ہے، بلاسٹ ہوئے ہیں، کچھ لوگ وزیر جو ہیں اپنی حکومت میں برس پڑے ہیں، وہ کیا گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کو اگر اس پہ بتائیں گے۔ دوسرا جو بڑا ایشو تھا اس میں وہ اسد عمر صاحب جو ہے نا، ان پہ بڑی وہاں پہ تنقید ہوئی، کیونکہ اسد عمر صاحب کے بارے میں اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کوئی 5 بلین روپیز جو ہے نا وہ رکھ لیں، بلکہ یہ کچھ اور بھی 2-3 اس طرح کے بڑے پاورفل وزیر ہیں جنہوں نے اپنے حلقے کے لیے 5 ارب روپیہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ فنڈ وہ رکھ لیا، اس پہ بھی منسٹر جو ہیں وہ بڑے خاصے ناراض ہوئے ہیں۔ تیسری جو ایک بڑی اہم چیز وہاں پہ آئی وہ تھی زرتاج گل صاحب جو منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایڈوائزر ہیں فل منسٹر ملک امین صاحب، ان کے درمیان بھی ایک وہاں پہ ٹگ آف وار جو تھی، ان کی آپس کی جو لڑائی تھی، ایک ان کے ایڈوائزر کی اور منسٹر آف اسٹیٹ کی، وہ بھی کیبنٹ میں آج وہاں پہ ہوئی ہے۔ اور زرتاج گل صاحب جو ہیں وہ خاصی وہاں پہ انہوں نے آ کے انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، اور کچھ اپنے انہوں نے جو پوائنٹ بھی تھے تو وہ بھی انہوں نے اٹھائے ہیں، اور اس کے روز بیلٹ کی آپ تو بات سن ہی رہے ہیں، وہ بھی کیبنٹ آلریڈی اس کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں گو ہیڈ دے چکی ہے۔ لیکن جو مین چیز تھی جو بڑی تھی، اچھا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، یہ بھی میں نے پوچھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب جو ہیں لاسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی بڑا، اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں یہ فیصل باڈوا صاحب جو ہیں وہ ہو گئے، اس کے بعد فواد چودھری صاحب تھے ان کا تھا اچھا خاصا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انہوں نے فیصل نے تنقید تو چھوٹی بات ہے، انہوں نے بلاسٹ کیا تھا ان پہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ، اور بعد میں سنا وہ ٹی وی چینلز بھی کہا، بلکہ وہ لاسٹ نائٹ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی یہاں پہ عمران خان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کا اشارہ کیبنٹ کے اندر سے لوگوں کی طرف تھا، تو ہم ان کو چاپ آف کر دیں گے۔ بڑا سخت جملہ تھا جو انہوں نے میسج کنوے کیا کہ جناب کہ کسی کو کوئی سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ آج والے کیبنٹ کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یکدم جو آگے تھوڑی سی اداکاری کر رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے بننے والا ہوں، اور ان کی تقریریں اگر اٹھا کے دیکھیں قومی اسمبلی میں تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ اس طرح کی اسپیچ وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اور ہر چیز پہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، تو لوگوں کو ان کے اپنی کیبنٹ کے لوگوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید پرائم منسٹر آف پاکستان کی انہوں نے ان آفیشلی طور پر پوزیشن جو ہے نا وہ سنبھال لی ہے۔ تو آج وہ ذرا کیبنٹ میں جب سے اس پہ کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی تقریر کی تھی، تو وہ کہتے ہیں جس طرح کی انہوں نے تقریر کی ہے عمران خان صاحب نے، اس کے بعد وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی امیدوں پہ شاید پانی بھی پھرا ہوگا، یا وہ اس کے بعد اب اگین اسد جو ہیں وہ تو ڈینائی کرتے ہیں جناب کہ ہم اس طرح کی کوئی سازش میں یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہیں، ان پہ بھی خاصی بات ہوئی۔ لیکن جو مین بڑی خبر تھی جس میں میرا خیال ہے بڑا پی ٹی آئی کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ ہے اس کے پی اے اے کے پیلٹس والی جو فیک ان کے لائسنسز والی۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، تو کیبنٹ میں آج جب یہ وہاں پہ اجلاس شروع ہوا تو میرے ذرائع کہتے ہیں تو منسٹرز نے خاصا اس پہ بات چیت کی کہ ہم نے اس کو ہینڈلنگ پہ دے، ان کو زیادہ پریشانی یہ تھی کہ ہم نے اس کو ہینڈلنگ اس کی کیسے کی، کس طریقے کا ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں ہم نے بغیر اس کی ریپرکشنز، اس کی امپلیکیشن اور پراپر اس کی انکوائری کیے بغیر، اور ہمیں انٹرنلی طور پر چیزیں پہلے سیٹ کرنی چاہیے تو پھر ہمیں پبلک جانا چاہیے تھا، تو ہم نے کیسے میس کریٹ کر لیا، ہمیں نہیں پتا تھا، اور ہم نے کسی سے کوئی اس پہ کنسلٹیشن نہیں کی بیفور یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے۔ انہوں نے کہا 2-3 کام ہوئے جو اس پہ غلام سرور خان صاحب ہی
केम अंडर फायर इन द कैबिनेट कि उस पर 2-3 काम हुए कि पहले आपने कौमी असम्बली में इसका आके बात की, रिप्लाई किया, चलें वो हो गया, फिर आपने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा जो मुद्दा जो है वो पैलेट्स पे डाला आपने। एक पैलेट की गलती की वजह से वो पूरे का पूरा बाकी पैलेट्स जो हैं वो आए और पूरी दुनिया में ये मैसेज किया कि पाकिस्तानी पैलेट्स तो बेकार हैं, ये तो जैली डिग्रीज या जैली उस पर चल रहे हैं, लाइसेंसेस पे चल रहे हैं। उनका ये कहना था कि क्या है, ये मिनिस्टर जो कह रहे थे कैबिनेट में कि क्या हमने प्रॉपर पहले इस पर होमवर्क किया, कंसर्न हमने जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे और स्पेशली फॉरेन अफेयर्स है, सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारा अपना एक यहाँ पे इंटरनल मीटिंग जो है, यहाँ पे क्या हमने बैठ के कुछ फैसले किए कि इतनी बड़ी हम एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट जो है इसको जारी करने से पहले हमें कुछ बैठ के सोल सर्चिंग या कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी कि हम इसको कैसे हैंडलिंग करें। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बाद फायर वर्क शुरू हुआ, वो ये पता चला है कि इस पर ये 2-3 इंक्वायरीज हुई हैं इन्होंने जो की हैं इस मामले में। एक पीआईए ने खुद की है, जो उनके चीफ हैं अरशद साहब जो हैं उनकी की है, एक यहाँ पे सिविल एविएशन वालों ने की है, एक और भी कमेटी वो सुना है, वो कर रहे हैं अली जैदी साहब की वजारत के वो सेक्रेटरी साहब जो है ना वो उसके हेड हैं। उसमें ये पता चला है कि इनकी आपस में फाइंडिंग नहीं मिल रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ इंकशाफ कर रहा हूँ कि पैलेट्स के हवाले से इनके एक तो नंबर्स नहीं मिल रहे, दूसरा इनकी जो फाइंडिंग है इनके लाइसेंसेस के हवाले से, प्रोसेस के हवाले से कितने फेक हैं कितने गलत हैं वो नहीं मिल रहे। सो एक चीज़ इस पर भी आया कि जब इनकी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स में इतनी वो आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, पहले तो उनको आप बैठ के कोई कंसेंसस एक रिपोर्ट बनाए ना जिससे पता चला कि हाँ वाकई इसमें कितने आपके वो हैं आपके ना जैली हैं या लाइसेंसेज हैं या टेस्ट ये पास करने में उसमें नाकाम रहे हैं। तो पता ये चला कि तकरीबन जो अब उसका आ रहा है 250 से ज़्यादा फिगर आ रहा है। तो उस पर आज ये कोशिश की गई कैबिनेट से कि आप कम से कम 28 पैलेट्स हैं जो कंफर्म आ रहे हैं, उनके लाइसेंसेस जो कैबिनेट है ना आज उनको वो कर दे, उसकी अप्रूवल दे दे कि इनको कैंसिल किया जाता है और ये जो है फेक हैं या अपना टेस्ट नहीं पास कर सके। तो उस पर बहुत सारे वज़ीरों ने कहा कि जनाब हमारे सामने कोई डाटा नहीं है, हमारे सामने कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास किसी का लाइसेंस नंबर नहीं है, कोई सीरियल नंबर नहीं, हमें उसके कोई चार्जशीट का नहीं पता, एक जर्नल सी बात की जा रही, कोई कैबिनेट के सामने समरी नहीं पेश की गई। तो हम किस बुनियाद पे बैठ के उस पर ये 28 जो हैं जो आप बता रहे हैं ये उस पर कि ये 28 लोग हैं इनका कर दें ताकि बाकी लोग जो है ना उनको बचाया जा सके। सो उन्होंने कहा ना अगर आपने कराना भी है तो आप इसका तरीका ये है कि अगली दफ़ा समरी लेके आएँ, लोगों के नाम लेके आएँ, पैलेट्स का बताएं, उनकी क्वालिफिकेशन जो वट जो भी उनकी फेलिंग्स हैं, किस वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, तो वो बताया जाए। एक और चीज़ जो थी उसमें तो लिहाजा कैबिनेट रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस पे काम नहीं करते। अब सारा जो उस पर एक उस पर आ रही थी तीसरी चीज़ कि आखिर हुआ क्या है। अंदर की कहानी ये निकल रही है कि ये पैलेट्स जो हैं बड़े काबिल पैलेट्स हैं, इन्होंने हज़ारों घंटे आवर्स हैं इनके फ्लाइंग आवर्स हैं, ये कोई मामूली पैलेट्स नहीं है। होता ये है कि इनके आके रेगुलर इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके चेकअप्स वगैरह होते हैं। बहुत सारे पैलेट्स जो हैं आपको पता है पाकिस्तान में स्टाइल है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मैंने हज़ारों घंटे उड़ाए हुए हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेस्ट जो इनके दोबारा किए जाते हैं, बाज़ कहते हैं हर 6 महीने बाद इनको आके बाकायदा अपने आप को आके इनको अपेयर होना पड़ता है या इसको आप कह सकते हैं रिसबमिट करना पड़ता है। अब पता ये चला है बहुत सारे इतने काबिल पैलेट्स जो हैं इन्होंने आगे थ्योरी को या इनका जो टेस्ट होता है उनको सीरियस नहीं लिया। बहुत सारे लोग इसमें वो हुए हैं उसमें टेस्ट में रह गए काबिल पैलेट जो दुनिया भर की एयरलाइन चला रहे हैं या पाकिस्तान के आप कह सकते हैं पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चलाते हैं, इसका फ्लाइंग आवर्स जो है या हमारा पीए चलाते हैं। सो उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। पहले भी ऐसे होता रहता। बात के बारे में ये हो रहा है कि शायद उन्होंने कहा यार तू दे देना, जैसे पाकिस्तानी कल्चर है यार और मैं ज़रा उस पर फ्लाइट लेके जा रहा हूँ यार तू दे देना, कौन सी क़यामत है। मतलब उन्होंने कैजुअल लिया, इसको सीरियस नहीं लिया कि ये टेस्ट सीरियस हो सकता है या कभी कभार कोई मसला हो सकता है। क्योंकि इससे आप कह सकते हैं कराची के हादसे से पहले तो कभी इस तरह के सवालात नहीं उठते थे। पहले माजी में 2-4 दफ़ा बातें हुई थी लेकिन इस तरह किसी ने पैलेट्स के हवाले से मसले को आके टेकअप नहीं किया था, सीरियस नहीं लिया था उन्होंने। सो अब वही कुछ हुआ, पैलेट्स ने भी सीरियस नहीं। कराची के इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वहाँ से पता चलना शुरू हुआ कि ऑलरेडी इंक्वायरीज हो रही थी। इंक्वायरी जैसे मैंने कहा वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, एक चीज़ होगी। अब बात आ गई सरवर खान साहब पे, वो मिनिस्टर हैं क्योंकि उन्होंने कौमी असम्बली में बयान दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था, उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है मैंने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछ के किया था, मैंने उनकी इजाज़त से किया था, तो हमने तो कोई मेरे ऊपर मतलब इस तरह ब्लेम आके नहीं डाला जा सकता। मतलब यह कि मैंने अपनी तरफ से कोई साजिश नहीं की, ना मैंने अपनी तरफ से चीज़ें जो है ना कोई आके पीए पर डालने की कोशिश नहीं की। मैंने सिंपल एक ऑलरेडी उनसे एक अप्रूवल लेने के बाद आई वेंट पब्लिक। इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी कहा कि हमें देखना होगा कि चीज़ों को सिस्टम जो है हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब इसको आप इसी तरह चलने नहीं दे सकते, ये मसला है, एक प्रॉब्लम है, हमें देखना चाहिए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसके मुताबिक हम उसको टैकल करें। अगर हम इग्नोर करेंगे तो फिर हमारे लिए भी
مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سو ایک کیبنٹ میں لیکن اوور آل یہی تھا کہ ہم نے اس کو آ کے کمیونیکیشن صحیح نہیں کی, ہم نے پراپر طریقے سے اس کو بیٹھ کے کنسلٹیشن نہیں کی, ہم نے وہ فورم نہیں استعمال کیے جہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس ہونی چاہیے تھیں, ان کو آ کے تھارولی دیکھنا چاہیے تھا, اس کی امپلیکیشن دیکھنی چاہیے تھیں. ہمیں پی اے کا انہوں نے کہا سب سے بڑی بات یہ کہ سول ایویشن اور پی اے کی انکوائری رپورٹ جو ہے پیلٹس کے حوالے سے, جو اس کے لائسنسز کے حوالے سے وہ نہیں میچ کرتی, ان کی فائنڈنگ نہیں میچ کرتی, تو پھر ہم کیسے کسی ایک رپورٹ پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے. پوری پی اے ہم نے تباہ کر دیا, اور جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا اس وقت پی ٹی اے پہ تنقید آ رہی ہے کہ آپ نے اس ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, پیلٹس کی آپ نے ان کی پروفیشنل لائف سے آپ نے آ کے ختم کر دیں, پوری دنیا سے ان کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے, اور ایک اور اسکینڈل آپ کہہ لیں آپ کے گلے پڑ گئے. خیر اس پہ فردر ابھی جو ہے اس پہ چلے گا, اور سرور خان صاحب نے یہی کہا جی مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان کی اپروول تھی, میں نے لی اور وہ کر لی. اب آتے ہیں, میں آپ کو اس کا بتا دوں اسد عمر صاحب کے حوالے سے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں ایک اور بھی میں آپ کے ساتھ سٹوری میں سے اس پہ شیئر کروں گا, لیکن آج میرا خیال نہیں ہے کہ کیبنٹ میں ایک اور بھی گروپ بننے والا ہے, کوئی ایک پاورفل گروپ ہے, وہ ان لوگوں کے خلاف بننے والا ہے جو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یا ان الیکٹڈ جو بہت پاورفل لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ کے ان کے خلاف بننے والا. وہ کون کون سے منسٹر ہیں, کیا کیا ہیں, وہ کہانی میں کس وقت آپ کے ساتھ پھر میں اس کو شیئر کروں گا. خیر کمنگ ٹو اسد عمر صاحب جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پی ٹی اے کے ہارڈ کور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا کو لابنگ کر رہے ہیں, ملاقاتیں وغیرہ جو بھی ان کی ہو رہی ہیں. اب ایک آج وہاں پہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک آ کے ایک سٹوری آپ کہیں بریک, ہم تو سٹوری کہتے ہیں اپنے لفظوں میں, یا انہوں نے وہاں پہ کچھ یہ انہوں نے اعتراض اٹھایا. مجھے ہاں ذرائع کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب نے بھی اس پہ بڑا انہوں نے بھی اعتراض کیا. ان دونوں نے اٹھایا اس مسئلے کو کہ ہمیں بتایا جائے کہ اسد عمر صاحب نے اپنے حلقے کے لیے 5 ارب روپے رکھ لیے ہیں, پھر فواد چودھری صاحب نے کہا جناب عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے اربوں روپے اپنے حلقے کے لیے رکھ لیے ہیں, باقی ایک دو کے بتایا کہ ایم پیز ہیں جو بڑے فیوریٹ ہیں ان کے حلقوں میں اربوں روپے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ اٹھایا سوال فیصل وارڈا صاحب نے کہ کراچی کے سب سے بڑے مسائل ہیں اور وزیروں کو تو یہاں 15 کروڑ روپے مل رہے ہیں. انہوں نے کہا باقیوں کو 15 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے حلقے کے لیے 5 بلین روپیز انہوں نے رکھ لیے ہیں اس پہ. فواد نے بھی یہی بات کی کہ جناب کہ ہمارے علاقے کے مسائل ہیں, ہر علاقہ جو ہے وہ اگر وہ پسماندہ ہے. پی ایف سی کے پروونشل فائنانس کمیشن کے حوالے سے فواد نے وہاں پہ مجھے بتایا کہ اچھی خاصی ڈیبیٹ کی کہ صوبے جو ہیں وہ سارا پیسہ لے لیتے ہیں این ایف سی کا, اور اسے ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو پروونشل فائنانس کمیشن کی طرح پیسے نہیں ملتے, سارا پیسہ چند لوگ بڑے پاورفل ہیں یا 2-4 شہر ہیں وہ کھا جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا فواد کے تحت کہ باقی جو علاقے ہیں وہ سارے بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں. ان کا جہلم کا علاقہ ہو, مظفر گڑھ ہو, یا باقی آپ کے پورے ملک کے اس کی بات کریں وہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ہو, تو انہوں نے کہا یہ مسائل ہو رہے ہیں. خیر انہوں نے اس پہ بات کی. تو جو اسد پہ تنقید ہوئی کہ کیونکہ آپ یہاں پہ خود بیٹھے ہوئے پلاننگ میں تو لہذا چیزیں خود دیکھ رہے ہیں, اسد نے یہ جواب دیا کہ جناب کہ یہ جو ہے یہاں پہ کہ باقی صوبوں کا جاتا ہے این ایف سی وہاں پہ جاتا ہے تو صوبوں کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میں فیڈرل کیپٹل میں بیٹھوں, میرا یہ حلقہ ہے, میں اگر اس کو فیڈرل کیپٹل کو ہم نے پی ایس ڈی پی میں ڈالا ہے, دوسرا پی ایس ڈی پی کا پیسہ ہے تو وہاں سے جائے گا اسلام آباد کے حوالے سے, تو اس پہ یہ ذرائع کرے فواد چودھری نے کہا جناب کہ پھر اس کا آپ کا سی ڈی اے کا بجٹ جو ہے 60 بلین روپیز وہ بھی اسلام آباد کے لیے, اس کے بعد بھی آپ اگر یہ 5 بلین روپیز لے رہے ہیں تو پھر تو بڑی اس کی زیادتی والی بات ہے. سو وہاں پہ پھر ایک آرگومنٹس ہوا, لیکن بات وہی تھی کہ آج جو ایک وہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا, جیسے زرتاج گل والی بات رہے گی, اس پہ بھی آج ان کے آپس میں اچھا خاصا کلیش ہوا ہے زرتاج گل کا اور ان کا ملک امین اسلم صاحب کا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو بلا لیا کہ آپ بدھ والے دن جو ہے نا 2 جولائی کو آپ میرے پاس ہیں.